اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس چیز پہ غور کریں گے وہ ہے خوف۔ میں نے سوچا یہ اس دور کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ ہم جب غور کرتے ہیں کہ یہ خوف کہاں سے آتا ہے تو اس وقت ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ خوف کہیں باہر سے نہیں آتا، ہماری ذات کے اندر ہی بلٹ ان موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات پہ غور کرتے ہیں، لفظ انسان پہ بھی غور کرتے ہیں، تو انسان میں بھی انس اور نسیان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اور انس جو ہے اس سے محبت کہتے ہیں، انسیت کہتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز سے مانوس ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ جس چیز سے ہم مانوس ہوتے ہیں کہ کہیں یہ ہم سے کھو جائے، ہم سے چھن نہ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور خوف کا اکثر تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جو فی الواقعہ ابھی ہوئی نہیں ہوتی، ایک اس کے ہونے کا اندیشہ سا موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم اس چیز کو جب اوور کم کرنا چاہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی ذات پہ، ہمیں اپنے ایموشنز پہ، اپنی ذات پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنی ذات کے اوپر، اپنے ایموشنز کے اوپر، اپنی ذات کے شعوری کیفیات کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے لیے ہمیں سب سے جو مستند ترین ذریعہ ہے وہ ہمیں مالک ارض و سما کی کتاب ملتی ہے۔ تو مالک ارض و سما کی کتاب سے ہم پوچھتے ہیں کہ پروردگار عالم، اگر ہم تیری طرف رجوع کریں تو ہمیں اس سے کیسے نجات عطا فرمائے گا؟ تو مالک ارض و سما ہمیں واضح طور پہ یہ میسج ملتا ہے کہ اگر تم اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود میرے ساتھ وفا کرو، میرے ساتھ محبت کا تعلق، اخلاص کا تعلق روا رکھو، ٹھیک ہے، مستحکم رکھو، تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ مالک ارض و سما خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ بے شک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ولی ہوں ایمان والوں کا، جنہوں نے اپنی صدق اخلاص، صدق نیت کے ساتھ ایمان کو قبول کیا، میں ان کا ولی ہوں۔ اور ان کو کرتا کیا ہوں؟ اور ان کو کرتا یہ ہوں کہ ان کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف سفر کراتا ہوں۔ تو اب ہر وہ چیز جو ظلمت ہے، وہ خوف ہو سکتا ہے، وہ کینہ ہو سکتا ہے، وہ بغض ہو سکتا ہے، وہ عناد ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو ظلمت ہے، جو ہمیں پروردگار عالم اپنی ذات کی آگہی اور پروردگار عالم کی معرفت سے دور کرنے والی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میں اس چیز سے تمہیں نکال کے سفر کدھر کراؤں گا؟ نور کی طرف۔ اور نور کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ نور کیا ہے؟ اس کی ذات کی معرفت ہے۔ نور کیا ہے؟ اپنی ذات کی آگہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم جب یہ غور کرتے ہیں کہ اب، لیکن ایک بات یہاں پہ تھوڑی سی حرج واقع ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ یار میں جب اپروچ اس کو کرنا چاہوں تو کس طرح اپروچ کروں؟ کیونکہ اپروچ کرنے کے لیے، کسی بھی ذات سے استفادہ کرنے کے لیے اس کے اور آپ کے درمیان کوئی مماثلت ضروری ہوتی ہے۔ تو ہمارے وہ چونکہ ذات ایسی ہے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے، ہم انتہائی اسفل سافلین میں پڑے ہوئے انسان ہیں، کمزور انسان ہیں، تو ہم اس بات پہ اگر غور کریں کہ ہم اس تک کیسے رسائی اختیار کر سکتے ہیں، ہم تو رسائی اختیار نہیں کر سکتے، لیکن پروردگار عالم نے ہم تک خود رسائی کا ذریعہ یہ بنایا کہ اپنے انبیاء مبعوث فرمائے۔ اور خوش قسمتی سے ہمیں سب سے بڑے اپنے اس سلسلے کی کڑی جو ہے انبیاء کی، اس کے امام الانبیاء سید الانبیاء سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یعنی ہم اب نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ ایک طرف سے واصل اللہ ہوتی ہے، یعنی وہ ایک طرف سے خدا کی ذات و برکات سے فیضان لیتی ہے، اس کا ایک رخ نور ہوتا ہے، ایک رخ بشریت ہوتا ہے۔ وہ نور ہونے کے ناطے پروردگار عالم سے وہ انوار و تجلیات لیتا ہے، فیضان لیتا ہے، تعلیمات لیتا ہے، اور بشر ہونے کے ناطے ہمیں وہ ڈیلیور کرتا ہے، عطا کرتا ہے، عنایت فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب امام الانبیاء کی ذات و برکات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات و برکات نے ہمیں مختلف طریقہ کار جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ مثلا خوف سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ذکر الہی کی مدد کی ضرورت ہے، پھر دوسری ہمیں اپنی محبتیں جو ہیں
ہمارے دل میں مال کی محبت ہے تو حضور کی ذات برکات نے اثار کی تلقین کی. ہمارے دل میں اپنے وطن کی محبت ہے تو حضور کی ذات برکات نے اس محبت کو اسلام کی محبت پہ قربان کرنے کا درس دیا. یعنی جو بھی محبتیں ہیں پروردگار عالم کے لیے حضور کی ذات برکات فرمایا وہ محبت آپ خدا کی محبت کے لیے قربان کرو گے تو خدا تمہیں اس چیز سے بہتر چیز عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے. تو اب پروردگار عالم نے ہی حضور کے توسل سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی میری طرف چلتا ہے، اور حضور کی بلکہ ایک مقام ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میری ذات کی چاہت رکھتے ہو، میری ذات کی معرفت چاہتے ہو، فتابعونی، تو پیروی کرو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو ہم اس کے مماثلت، جب اس سے ہم استفادہ کرنا چاہیں تو اس کی مماثلت کی ضرورت ہے، اور اس کی مماثلت سب سے زیادہ اس کی ذات کے جو مظہر اتم ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ مماثلت اور مشابہت پیدا کر لیں گے تو یقیناً پروردگار عالم نہ صرف ہمیں اپنے فیض سے نوازے گا، بلکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اسی آیت مقدسہ میں، اگر تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے، اس کی ذات برکات کی مشابہت اختیار کرو گے، تو میں تمہیں صرف محبوب نہیں مان لوں گا، بلکہ محب نہیں مان لوں گا، بلکہ اپنا محبوب مان لوں گا. تو جب وہ محبوب بنا لے گا تو یقیناً بالیقین ہمیں ان چیزوں سے مالک کی ذات برکات جو ہے وہ نجات عطا فرما کے ہمیں بڑے بلند جو ہے روحانی مقام پہ ہمیں سرفراز فرمائے گا. ایک اور مقام پہ مالک ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو میرے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ جب ہم حضور کی ذات برکات کے ساتھ غیر مشروط طور پہ محبت کریں گے، حضور کی ذات برکات کے ساتھ غیر مشروط طور پہ آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور آپ کی ذات برکات کو زیادہ سے زیادہ اتباع کی کوشش کریں، اور آپ کی ذات برکات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قلبی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو ہم ان پیچیدگیوں سے اللہ کے فضل و کرم سے نجات بھی پا جائیں گے. نہ صرف خود نجات پا جائیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نجات جو ہے وہ دہندہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو چھوٹی سی یہ میری بات جو ہے وہ پسند آئی ہوگی.